بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگریزی زبان میں 26 حروف ہوتے ہیں، جن میں سے اے ای آئی او یو کو واؤلز کہا جاتا ہے، اور باقی جتنے حروف ہیں مثال کے طور پر بی سی ڈی وغیرہ ان کو کانسوننٹس کہتے ہیں۔ ناؤنس، ناؤن کسی بھی چیز کے نام کو ناؤن کہا جاتا ہے۔ وہ نام جو کانسوننٹ سے شروع ہوتے ہیں ان سے پہلے عام طور پر اے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کیٹ یعنی ایک بلی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیٹ جو ہے وہ سی سے شروع ہو رہا ہے جو کہ ایک کانسوننٹ ہے، تو سی سے پہلے کیٹ سے پہلے استعمال کیا جائے گا، این کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ذہن میں رکھیں جو وہ ناؤنس جو کانسوننٹ سے شروع ہوتے ہیں ان سے پہلے ہم عام طور پر اے کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اے برڈ ایک پرندہ، اے چیئر ایک کرسی، اے مینگو ایک آم، تو یہ سارے کے سارے کانسوننٹ سے شروع ہو رہے ہیں، اس لیے ہم نے ان سے پہلے اے کا استعمال کیا ہے۔ وہ ناؤنس جو واؤل سے شروع ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اورنج جو کہ ایک واؤل سے شروع ہو رہا ہے، او جو ہے وہ کیا ہے، واؤل ہے، کانسوننٹ نہیں ہے، سب سے پہلے اس ناؤن سے پہلے ہم نے کیا استعمال کیا ہے، این۔ اسی طریقے سے این امبریلا ایک چھتری، تو امبریلا کس سے شروع ہوتا ہے، واؤل سے شروع ہو رہا ہے، یو سے شروع ہو رہا ہے جو کہ ایک واؤل ہے، تو اس سے پہلے ہم اے نہیں استعمال کریں گے بلکہ اس سے پہلے ہم کیا استعمال کریں گے، این امبریلا یعنی ایک چھتری۔ اسی طریقے سے این انسیکٹ یعنی کہ ایک کیڑا، تو انسیکٹ جو ہے وہ بھی ایک واؤل سے شروع ہو رہا ہے، اسی لیے ہم آئی سے شروع ہو رہا ہے، یعنی کہ آئی جو ہے وہ ایک واؤل ہے، سو آئی سے پہلے ہم کیا استعمال کریں گے، این۔ تو یعنی کہ جو نام یا جو ناؤنس واؤل سے شروع ہوتے ہیں عام طور پر ان سے پہلے ہم این کا استعمال کرتے ہیں۔ اے اور این، چاہے اے ہو چاہے این ہو، ہمیشہ سنگولر ناؤن سے پہلے استعمال ہوتے ہیں۔ سنگولر کا مطلب ہے ایک، واحد، یعنی کہ اکیٹ، مثال کے طور پر اکیٹ، تو یہ اکیٹ جو ہے وہ ایک ہے، تو اس لیے ہم نے اس سے پہلے استعمال کیا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اکیٹس ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ کیٹس کا مطلب ہے ایک سے زیادہ بلیاں، تو ہمیشہ اے ہو چاہے این ہو، ہمیشہ کسی بھی ایک چیز سے پہلے استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک ناؤن سے پہلے استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہے این اورنج، تو یہ صحیح ہے، لیکن آپ این اورنجز نہیں کہہ سکتے کیونکہ اورنجز جو ہے وہ پلورل ناؤن ہے، اور پلورل ناؤن سے پہلے کبھی بھی اے اور این کا استعمال نہیں ہوتا۔ ورب ٹو بی، بی ایک ورب ہے جو کہ کوئی ایکشن، کوئی فعل یا کوئی کام ظاہر نہیں کرتا۔ بی صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی چیز یا کوئی شخص کیسی ہے، یا وہ اس کی ہیت کیا ہے، یا وہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ مثال کے طور پر آئی ایم اے ٹیچر، تو اس جملے کے اندر کوئی کام نہیں ہو رہا، آپ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کیا ہیں۔ تو بی جو ہے وہ ماضی میں بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ پاسٹ میں، وہ حال میں بھی ہو سکتا ہے یعنی پریزنٹ میں، اور وہ مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ فیوچر کے اندر۔ تو جب بی پریزنٹ کے اندر یعنی حال میں ہوتا ہے تو وہ از اور ایم یا آر کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر شی از ہیپی، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شی از ہیپی کے اندر کوئی کام نہیں ہو رہا، آپ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ وہ خوش ہے، اس جملے کے اندر کوئی بھی کام نہیں ہو رہا۔ اسی طریقے سے دے آر اسٹوڈنٹس، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، کہ وہ کیا ہیں، آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ طالب علم ہیں۔ تو اس طریقے سے یعنی کہ ان جملوں کے اندر کوئی بھی کام نہیں ہو رہا، آپ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص یا کوئی چیز کیا ہے یا کیسی ہے۔ از جو ہے وہ سنگولر ورب کہلاتا ہے، اور ہمیشہ یہ سنگولر ناؤن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنگولر ناؤن پلس سنگولر ورب، تو ہمیشہ سنگولر ناؤن کے ساتھ ہمیشہ سنگولر ورب ہی استعمال کیا جاتا ہے، سنگولر ناؤن کے ساتھ پلورل ورب استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو کینیڈا جو ہے وہ کیا ہے، ایک ملک ہے، تو یہ کیا ہو گیا، سنگولر ناؤن ہو گیا۔ اسی طریقے سے کینیڈا کے ساتھ از استعمال کیا جائے گا، کینیڈا کے ساتھ آر کا استعمال نہیں کیا جائے گا، وہ اس لیے کیونکہ کینیڈا جو ہے وہ سنگولر ناؤن ہے، تو سنگولر ناؤن کے ساتھ سنگولر ورب یعنی کہ از کا ہی استعمال کیا جائے گا۔ تو کینیڈا از اے کنٹری، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کینیڈا جو کہ ایک ناؤن ہے پلس از جو کہ ایک سنگولر ورب ہے، اس کے بعد ایک سنگولر ناؤن ہی آئے گا، کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کینیڈا از کنٹریز، یو کین ناٹ سے دیٹ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ سو کینیڈا از اے کنٹری۔ پلورل ناؤن، سنگولر ناؤن آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایک چیز کو، واحد چیز کو سنگولر کہتے ہیں، ایک چیز کو سنگولر استعمال کرتے ہیں، ایک ناؤن کو سنگولر ناؤن کہا جاتا ہے۔ پلورل مینس ٹو اور مور، پلورل کا مطلب ہے دو یا دو سے زیادہ۔ تو جب سنگولر ناؤن کو پلورل میں تبدیل کرنا ہوتا ہے تو عام طور پہ انگریزی کا اصول یہ ہے
کہ اس کے آگے سنگولر ناؤن کے آگے آپ ایس لگا دیں تو وہ پلورل میں تبدیل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ کیٹ پلس ایس, تو کیٹ کے آگے آپ نے ایس لگا دیا تو وہ کیا بن گیا, پلورل ناؤن بن گیا. کچھ ناؤن ایسے ہوتے ہیں جو وائی پہ ختم ہوتے ہیں, تو ان کا طریقہ کچھ تھوڑا سا مختلف ہے. یعنی آپ اس میں کیا کریں گے, ان کو پلورل میں تبدیل کرنے کے لیے پہلے آپ چینج کریں گے وائی کو کس میں, آئی کے اندر, اور اس کے بعد آپ اس کے آگے آپ لگائیں گے ای ایس. مثال کے طور پہ سٹی یعنی کہ ایک شہر, سٹی کس پہ ختم ہو رہا ہے, وائی پر, جو کہ ایک سنگولر ناؤن ہے. اب آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہے پلورل کے اندر, تو آپ کیا کریں گے, پہلے وائی کو چینج کریں گے آئی کے اندر, اور اس کے بعد آپ اس کے آگے لگا دیں گے ای ایس. آر ایک پلورل ورب ہے, جیسے از جو ہے وہ سنگولر ورب ہے اور سنگولر ناؤنس کے ساتھ آتا ہے, اسی طریقے سے آر جو ہے وہ پلورل ورب ہے اور وہ ہمیشہ پلورل ناؤنس کے ساتھ ہی آتا ہے. مثال کے طور پہ برڈز آر اینیملس, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برڈز جو ہے وہ ایک پرندے کو برڈ کہا جاتا ہے, ا برڈ, اور ایک سے زیادہ اگر پرندے ہوں تو وہ برڈز ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے برڈز کے ساتھ از نہیں استعمال ہو سکتا, برڈز کے ساتھ آپ کو لازمی طور پر آر ہی استعمال کرنا پڑے گا. تو برڈز آر اینیملس یعنی کہ پرندے کیا ہوتے ہیں, جانور. سو برڈز آر اینیمل نہیں کہہ سکتے آپ, برڈز آر اینیملس ہی کہیں گے. دوسری بات جو ذہن میں رکھنے کی وہ یہ ہے کہ ٹو سنگولر ناؤنس یعنی کہ دو واحد ناؤن, یعنی کہ دو سنگولر ناؤن اگر آپ کے پاس ہوں ایک ہی جملے کے اندر, تو ان کے ساتھ سنگولر ورب نہیں لگے گا, کیونکہ اب وہ سنگولر نہیں رہے, وہ اب کیا بن گئے, پلورل بن گئے, کیونکہ 1 + 1 = 2. تو دو سنگولر ناؤن کا مطلب ہے وہ پلورل ہو گئے. تو اگر ایک ہی کسی جملے کے اندر آپ کے پاس دو سنگولر ناؤن ہو, مثال کے طور پہ کینیڈا اینڈ امریکہ, کینیڈا ایک ملک ہے اور امریکہ دوسرا ملک ہے, لیکن اب یہ ایک ہی جملے کے اندر استعمال ہو رہے ہیں, تو اب یہ کیا ہو گیا, یہ پلورل بن گیا ہمارے لیے. یہ کیونکہ ہم نے یہاں پہ کینیڈا پلس امریکہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس دو ملک ہیں, تو اب ان دو ملکوں کے لیے یہ دو ناؤن ہو گئے, تو دو ناؤن ہونے کا مطلب یہ پلورل ناؤن بن گئے. تو پلورل ناؤنس کے ساتھ ہم از استعمال نہیں کر سکتے, بلکہ ہمیں کیا استعمال کرنا پڑے گا, آر. سو کینیڈا اینڈ امریکہ آر کنٹریز, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کینیڈا اینڈ امریکہ آر کنٹری, کہنا بالکل ہی غلط ہوگا.